السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ٹاپک ہے وہ ہے ادب، حق تعالیٰ کے ساتھ ادب اور اس کا معیار اور اس کی اقسام، ادب کی قسمیں کیا ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین تشریف لائے تو آپ 4 زانو بیٹھے ہوئے تھے۔ 4 زانو کہتے ہیں اس طرح سے بیٹھنا، اس طرح اپنے ٹانگوں کو اس طرح سے پھیلانا اور اس کے اوپر بیٹھنا، اس کو 4 زانو جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اور اس طرح سیدھے اپنی ٹانگوں کو پھیلا کر پاؤں کو الٹا کر کے جس طرح آپ نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اس ڈائریکشن کو، اس بیٹھنے کو، اس طریقے کو جو ہے وہ 2 زانو بولتے ہیں۔ اور جب آپ اپنی ٹانگوں کو پھیلا کر پاؤں کو آپس میں ملاتے ہیں، اس ڈائریکشن کو 4 زانو بولتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 زانو تشریف فرما تھے کہ جبریل امین جو ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے محبوب، آپ اللہ کے مشاہدے میں جو ہے اس کے شایان شان بیٹھیں۔ تو وہ پیغام تو اللہ کی طرف سے تھا۔ جبریل امین اپنی طرف سے تو کوئی پیغام دینے پہ قادر نہیں تھے کہ خود ہی اپنی طرف سے کوئی پیغام دیتے، وہ جو بھی پیغام لاتے وہ حق کی طرف سے لے کے آتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر 2 زانو بیٹھے، جس طرح اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کبھی 4 زانو دوبارہ نہیں بیٹھے۔ تو وہ جو چیز ہے، وہ آداب جو ہیں وہ حق کے لیے ہیں، یعنی ہمہ وقت جو ہے انہوں نے پھر اس عادت کو، اس چیز کو ترک نہیں کیا، اس سنت مبارکہ کو ترک نہیں کیا۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ادب کی تعلیمات میرے رب نے خود فرمائی اور مجھے بہترین ادب سکھایا۔ تو یہ میں مثال اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آپ کو حوالہ وہ دے رہا ہوں۔ اور یہ اس چیز کا جو تذکرہ ہے، جو لوگ حوالہ مانگتے ہیں، یہ تذکرہ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے لکھا ہے، ادب کی اقسام میں یہ واقعہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے۔ پہلا واقعہ تو یہ ادب کے بارے میں۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک جو ہے وہ 2 زانو جو ہے وہ اسی ڈائریکشن میں بیٹھے۔ اور ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اتنی مشقتیں کیوں برداشت کرتے ہیں، اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈالا ہے؟ تو حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں ابھی اس کے آداب کے لائق نہیں ہوا کہ میں اس کے ادب کے جو ہے وہ اس معیار پہ جا کے بیٹھوں، اس لیے میں 2 زانو بیٹھتا ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں۔ اور یہ اتباع ان کی جو ہے وہ ایسی تھی کہ نہ وہ 2 زانو کبھی بیٹھے تھے، 4 زانو کبھی نہ وہ بیٹھے تھے، اور نہ ہی کبھی انہوں نے دیوار کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کمر سیدھی کی یا اس کے سہارے جو ہے وہ ٹیک لگائی۔ تو یہ چیزیں ان لوگوں کو پھر اسی وجہ سے نصیب ہوئیں، اسی وجہ سے حاصل ہوئیں جو انہوں نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ چیزیں ادب سے جو ہے ان کو یہ حاصل ہوئی، ان کے مقام جو ہے، ان کے مرتبے جو اللہ نے ان کو دیے وہ ادب کی وجہ سے ہی دیے۔ اسی لیے تو اقبال صاحب فرماتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں خاموش یا دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو ادب اس ساری راہ سلوک کی منزل میں جو ہے، اس سارے سفر میں، اس راستے میں جو اس کی ابتدا ہے وہ ادب ہی ہے۔ ادب کے بعد ہی سالک کو وہ چیزیں جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خراسان میں میں نے ایک ملند نامی شخص کو دیکھا، اس کو اتنی فضیلت تھی، اس کی شہرت بڑی تھی، اور اس کی وہ فضیلت اور شہرت کی وجہ سے مجھے اشتیاق ہوا کہ میں اس شخص کو ملوں۔ تو اس کے بارے میں نے یہ سنا کہ وہ 20 سال تک جو ہے وہ بیٹھا ہی نہیں، 20 سال سے وہ شخص کھڑا ہے، ماں سوا نماز کے کہ وہ جب بھی نماز کے لیے وہ ارادہ کرتا تو اس وقت وہ نماز کی حالت میں جا کے وہ بیٹھتا تھا، وگرنہ وہ نماز سے فرصت میں پھر وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ 20 سال اس کو اسی مشقت میں گزرے۔ جب میں اس کے پاس گیا، داتا صاحب فرماتے ہیں جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس شخص سے پوچھا
کہ تم نے اتنی مشقت میں کیوں خود کو ڈالا ہوا ہے؟ تو اس شخص نے یہ جواب دیا کہ میں ابھی اللہ کے حضور اس کے ادب کو بجا لانے کے خود کو اہل ہی نہیں سمجھتا، اس قابل ہی نہیں سمجھتا، اس لیے میں کھڑا ہوں تاکہ میرا وہ بیٹھنا بھی جو ہے اس میں کوئی قباحت نہ رہ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے، مجھ سے کوئی بے ادبی نہ اس کے حضور ہو جائے، تو اس لیے میں وہ کھڑا ہوں۔ تو میں نماز کی حالت میں جو ہے وہ اس لیے بیٹھتا ہوں کہ اس وقت میں اس کے مشاہدے میں ہوتا ہوں، اس کے حضور ہوتا ہوں، اس کے شایان شان جو ہے اس لحاظ سے میں بیٹھتا ہوں۔ تو ادب وہ چیز ہے کہ انسان اپنے پیر و مرشد کے روبرو بھی ایسے بیٹھے اور حق تعالیٰ کے حضور بھی اسی کنڈیشن میں بیٹھے کہ جیسے وہ بادشاہ کے حضور بیٹھا ہوا ہے، جیسے رعایا جو ہے اپنے بادشاہ کے آگے جو ہے وہ ادب کو ملحوظ رکھتی ہے۔ تو وہ تو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، اس کے ادب کا معیار پھر کس لیول پہ ہوگا؟ ایک عام بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ تو ہماری زندگیوں کا، ہمارے ارادوں کا، ہماری جانوں کا، اس کائنات کا، ہمارے رزق کا، ہر چیز کا بادشاہ فقط وحدہ لا شریک اسی کی ذات ہے، تو اس کے ادب کا معیار کیا ہوگا؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ آپ کو یہ مراتب جو آپ کو نصیب ہوئے یہ کس طرح نصیب ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے جو کچھ بھی نصیب ہوا وہ ادب ہی کی وجہ سے نصیب ہوا، کہ میں خلوت میں بھی اگر رہا ہوں تو میں نے اپنے رب کو فراموش نہیں کیا، وہاں بھی یہی اسی کیفیت میں بیٹھا ہوں کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور میں جلوت میں بھی اسی کے مشاہدہ میں تھا، اس لیے میرا جلوت میں بھی میں نے اسی کا ادب کیا اور خلوت میں بھی اسی کا ادب کیا۔ یعنی محفل میں اگر میں بیٹھا، سر محفل اگر میں بیٹھا لوگوں کے درمیان، تو پھر بھی میں نے دو زانو بیٹھنا جو ہے اسی کو عادت بنایا، اور اگر تنہائی میں بیٹھا تو پھر بھی میں نے اسی کو دو زانو بیٹھنے کو ہی ترجیح دی۔ اس لیے میں خلوت اور جلوت میں دونوں کیفیات میں، دونوں مقام پہ اپنے حق کے مشاہدہ میں مستغرق ہوتا ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فقراء کو ادب کے ذریعے نصیب ہوئی۔ یہ میں اولیاء اللہ اور فقراء کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرا اس چینل پہ جو ہے وہ پیریزم کا لیکچر نہیں ہے، نہ میں پیریزم کو خود پسند کرتا ہوں، میں تو اہل فقر کی بات کر رہا ہوں، اولیاء کی بات کر رہا ہوں، صوفیاء کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کی زندگیاں ہیں، یہ عام لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ پیشہ ور پیروں کی باتیں نہیں ہیں جو آج کل اس دور میں ہیں، جو آستانے سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بیٹھنے کا بھی آداب نہیں ہے، وہ کس طرح وہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی محفلوں میں، یا کس طرح وہ لوگوں کے ساتھ وہ ان کا معاملہ ہے، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ جو اہل تصوف ہیں، جو عشق حقیقی کی راہ پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو مجاہدات اور زہد اور ان چیزوں کے اندر جنہوں نے اپنے آپ کو ڈھالا ہوا ہے، اپنے نفس کو اس چیز کی عادت ڈال رہے ہیں، ادب کی، عجز کی، انکساری کی، تو اس لیے ادب جو ہے وہ اس سارے سفر پہ جو ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ ادب ہے۔ تو ادب کا وہ معیار جو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ادب کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ ان کے جواب میں نے یہ ویڈیو، پھر ان کے سوال کا جواب اس ویڈیو میں دے رہا ہوں کہ یہ ان پاکوں کا میں نے ذکر کیا ہے جن کو فالو ہر سالکین نے فالو جن کو کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اس کائنات میں کوئی بشر نہیں ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ان جیسی فضیلت رکھتا ہو۔ تو تمام لوگ جو ہیں، فقراء جو ہیں، اصفیاء جو ہیں، وہ تو انہی کی اتباع کرتے ہیں، انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا انداز زندگی ہے جس کو پھر صحابہ اکرام نے اختیار کیا، ان کے بعد پھر طبقہ تابعین نے اختیار کیا، طبقہ تابعین کے بعد جو ہے وہ اولیاء اللہ نے ان کی اتباع اور پیروی کی۔ یہ تمام اولیاء اللہ جو ہیں در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کر رہے ہیں، ان کی اتباع سے باہر وہ لوگ نہیں ہیں، اور ان کی اتباع ہی کا نام در حقیقت اولیاء ہے۔ جنہوں نے ان کی اتباع کی، پیروی کی، وہی لوگ اولیاء میں سے ہیں۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جنہوں نے ان کے محبوب کی اتباع کی، ان کی پیروی کی۔ تو ادب اس معاملے میں جو ہے
وہ بہت ہی مین چیز ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے راہ سلوک کی منزلوں کی، وہ ادب کے اوپر ہی جو ہے وہ کھڑی ہے۔ تو اس کی ابتدا ادب سے ہے۔ جس قدر جس انسان کو درجہ یا مقام ملتا ہے حق تعالیٰ سے، وہ اس کے ادب کے معیار سے ملتا ہے۔ تو ادب جو ہے اس کے بغیر آپ کو وہ چیز نصیب نہیں ہوتی۔ جسے پنجابی میں بولتے ہیں نا، پنجابی کا ایک مصرع کسی نے بولا ہے، وہ فرماتے ہیں بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹوئی۔ تو جس انسان میں ادب نہیں ہے، جو ادب سے خالی ہے، اس انسان کو کبھی کوئی چیز نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو ادب کہ یہ طریقہ کار ان لوگوں کا تھا جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، اپنا فضل فرمایا۔ تو اس راستے میں ادب جو ہے وہ ہمہ حال کوشش کریں اپنے آپ کو باادب طریقے سے بیٹھیں، خواہ خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں، وہ جس بھی کنڈیشن میں ہوں، بس اللہ کے حضور جو ہے وہ اسی ادب کے ساتھ بیٹھیں کہ جیسے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کے روبرو ہیں۔ جب آپ نماز میں دو زانو بیٹھتے ہیں تو اسی خیال سے بیٹھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو نماز کے بعد بھی جن لوگوں کی وہ کنڈیشن ہوتی ہے، وہ اسی کیفیت میں بیٹھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ درجہ جو ہے یہ نماز کے قائم ہونے کا درجہ ہے۔ نماز کا پڑھنا اور چیز ہے، اور نماز کا قائم ہونا یہ ہے کہ ہمہ وقت آپ کا دل اسی کی یاد میں ہو، خواہ آپ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی معاملہ اپنا دنیاوی کر رہے ہیں، لیکن آپ کا دل جو ہے اسی کی محبت میں ہو، اور آپ کا ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ادب جو ہے وہ ہو اپنے رب کے لیے۔ ہر طرح سے اس کا ادب، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ آپ کا ظاہر بھی اس کے حضور سرنگوں ہو، اور آپ کا باطن بھی سرنگوں ہو، اسی طرح اس کی یاد میں، اس کی محبت میں۔ تو یہ ہمارا موضوع تھا کہ ادب جو ہے اس کی قسمیں کیا ہیں۔ تو ادب کی ایک قسم یہ بھی ہے۔